I am the wisest man ever alive because I know one thing and that is that I know nothing. میں اب تک کا سب سے زیادہ عقلمند انسان ہوں کیونکہ میں ایک چیز جانتا ہوں اور وہ یہ ہے کہ میں کچھ نہیں جانتا. یہ الفاظ دنیا کے ایک ایسے عظیم سچ کے کھوجی کے ہیں جس کا جنم تقریباً 470 قبل از مسیح یونان کے ایک مشہور شہر ایتھنز میں ہوا. یہ عمارت آپ کی نظروں کے سامنے ضرور گزری ہوگی. دنیا کے بڑے بڑے رہنما یہاں تصویر بنوانے میں فخر محسوس کرتے ہیں. یہ ایتھنز کا پارتھینون ہے. 2500 سال پہلے یہاں ایتھنا نامی ایک دیوی کا مجسمہ ہوا کرتا تھا جسے یونانی ذہانت اور طاقت کی دیوی مانتے تھے. اس مجسمے اور پارتھینون کے سامنے اس دوسری اونچائی پر جہاں سے دیوی ایتھنا اور پارتھینون صاف نظر آتے تھے ایک سنتراش رہتا تھا. اس سنتراش کا بیٹا یہاں کھڑا ہو کر دیکھتا اور سوچتا بھلا ایک مجسمہ ذہین اور طاقتور کیسے ہو سکتا ہے. اس کے پاس ایسے اور بھی کئی سوال تھے لیکن صرف سوال ہی تھے. یہی سوال اسے زہر کے پیالے تک لے گئے. یہ سقراط تھا، سچ کا شہید عظیم سقراط. میں ہوں داؤد احمد اور سچ کی کھوج کی سیریز دی نوٹیبل پرسنالٹیز کی پہلی قسط میں ہم آپ کو اسی ذہین ترین انسان کی کہانی دکھائیں گے. سقراط بچپن ہی سے سوال کرنے کا بہت عادی تھا. جب وہ لڑکا تھا تو دیکھتا کہ اس کا باپ اپنے نوکیلے اوزاروں کے ساتھ پتھروں کو تراشتا اور یوں تراشتا کہ ان میں سے خوبصورت شکلیں نکل آتی. وہ سوچتا اور حیران ہوتا کہ ایک پتھر سے اتنی خوبصورت شکلیں کیسے نکل آتی ہیں. ایک دن اس نے اپنے باپ سے پوچھ ہی لیا کہ آپ کو کیسے علم ہوتا ہے کہ کون سے اوزار کے ساتھ کہاں کتنی چوٹ لگانی ہے کہ وہ پتھر خاص شکل میں ڈھل جائے. باپ مصروف تھا اور اس نے ٹالنا چاہا اور کہا جب کچھ بڑے ہو جاؤ گے تو سب سکھا دوں گا. لیکن سقراط کو جلدی تھی. اس نے کہا میں بڑا ہونے تک انتظار نہیں کر سکتا، مجھے ابھی بتائیں. باپ بولا بس یوں سمجھو کہ سب سے پہلے تمہیں وہ شکل پتھر کے اندر دیکھنا پڑتی ہے اور یوں سمجھو وہ شکل جو تم بنانا چاہتے ہو پتھر کے اندر قید ہے اور یہ طے کرو کہ تمہیں اس کو آزاد کروانا ہے. اب جتنا اچھی طرح تم اس شکل کو پتھر کے اندر بند دیکھ سکو گے اتنے ہی یقین کے ساتھ تمہیں معلوم ہوگا کہ کون سے اوزار کے ساتھ کہاں کتنی چوٹ لگانی ہے کہ وہ پتھر مخصوص شکل میں ڈھل جائے. سقراط جواب سے بہت متاثر ہوا. سقراط کا باپ ایک سنتراش تو تھا لیکن اس کی ماں ایک مڈ وائف یعنی تائی تھی. ایک دن سقراط نے اپنی ماں سے بھی سوال کیا کہ ماں تم اپنا کام کیسے کرتی ہو؟ ماں نے جواب دیا میں تو کچھ بھی نہیں کرتی، میں تو بس بچے کو آزاد کروانے میں ماں کی مدد کرتی ہوں. سقراط کچھ سمجھتا اور کچھ نہ سمجھتا لیکن سوچتا رہتا. سقراط باپ اور ماں کے جوابوں سے اتنا تو بچپن ہی میں سمجھ گیا تھا کہ چیزیں اصل میں چھپی ہوئی اور پوشیدہ ہوتی ہیں. یہ ہم ہیں جو انہیں آزاد کروانا چاہیں تو کروا لیں ورنہ وہ ہمیشہ لا علمی کے گہرے بادلوں میں چھپی ہوئی ہوتی ہیں. جب رات ہوتی تو سقراط کی ماں یونان کی ماؤں کی طرح اسے دیوی دیوتاؤں کی کہانیاں سناتی. لیکن سقراط کو سوال کرنے کی عادت تھی، وہ ان پر بھی سوال اٹھا دیتا. لیکن سقراط کی ماں اسے چپ کرا دیتی اور کہتی کہ دیوتاؤں کے بارے میں سوال نہیں اٹھاتے. لیکن سقراط تو تھا ہی مجسمے سوال. اس کی الجھن یہ تھی کہ اگر دیوی دیوتا اتنے بڑے اور عظیم الشان رتبے والے ہیں تو پھر وہ عام انسانوں کی طرح نفرت کیوں کرتے ہیں، حسد اور غصہ کیوں کرتے ہیں. وہ سوچتا تھا لیکن اسے جواب نہیں ملتے تھے. وہ پوچھنا چاہتا تھا لیکن وہاں ایسے سوال کرنا مصیبت کو دعوت دینا تھا. سقراط جب کچھ بڑا ہوا تو رواج کے مطابق اسے بھی اپنا خاندانی پیشہ اپنانا تھا. لیکن جلد ہی اس کے باپ کو اندازہ ہو گیا کہ سقراط ایک اچھا سنتراش نہیں بن سکتا اور اس کی وجہ کام چوری نہیں بلکہ کچھ اور تھی. اس کی وجہ یہ تھی کہ قدرت نے سقراط کو مہارت انسانوں کو سمجھنے میں دی تھی نہ کہ پتھروں کو. اسے کام سے زیادہ گاہکوں میں دلچسپی ہوتی. سقراط کا زمانہ وہ تھا جب ایتھنز کی شہرت دنیا بھر میں پھیل چکی تھی کیونکہ ایتھنز دنیا کا واحد شہر تھا جہاں جمہوریت ڈیموکریسی تھی. اس طرح کی نہیں جیسے آج کل یہاں ہے، لیکن جمہوریت کی ایک ابتدائی شکل وہاں رائج تھی جس میں صرف مرد حضرات ہی ووٹ کاسٹ کر سکتے تھے اور اہم فیصلے حتیٰ کہ عدالتی فیصلے بھی ووٹنگ سے ہوتے تھے. ڈیموکریسی ایتھنز والوں کی ایجاد تھی اور اس بات پر انہیں بہت فخر تھا. اس زمانے میں دنیا بھر کے سیاح ایتھنز کی بازاروں میں پتھروں کے عقل دنگ کر دینے والے مجسمے دیکھتے، جادوگروں کے ہنر دیکھتے اور نئے نئے علوم سیکھتے. لیکن سقراط کا تو فن ہی نرالا تھا. وہ ملنے والوں سے ایک کے بعد ایک سوال کرتا چلا جاتا. یہ وہ وقت تھا جب سقراط کی شہرت ایتھنز میں پھیلنے لگی تھی. لیکن ایک دن ایک اور یونانی نے سقراط اور ایتھنز دونوں کو ہلا کر رکھ دیا.
ہوا یہ کہ ایک دن سقراط اپنے باپ کے ساتھ شہر کے ایک بڑے مندر کی تعمیر میں مدد کر رہا تھا کہ شہر کے معزز سیاستدان پارکلیس کے ساتھ ایک شخص آیا۔ یہ شخص برسوں سے آسمان اور اس میں بکھرے چاند ستاروں کا مشاہدہ کر رہا تھا۔ یہ انیکساگورس تھا اور کہتا تھا کہ آسمان پر کوئی دیوی دیوتا نہیں رہتے، یہ سورج، سیارے، چاند تو پتھر ہیں لوگوں، پتھر۔ بلکہ چاند کی تو روشنی بھی اپنی نہیں، یہ چمکنے کے لیے سورج کا محتاج ہوتا ہے۔ 25,000 سال پہلے دوربینوں اور سائنسی آلات کے بغیر یہ سب معلوم کرنا ایک غیر معمولی بات تھی۔ انیکساگورس کے کائنات کے متعلق ان خیالات پر ایتھنز کے لوگ اس کے خلاف ہو گئے۔ سقراط کو عقل مند آدمی سمجھتے ہوئے مندر کے بروت نے اس سے پوچھا، کیا تم بھی سمجھتے ہو کہ سورج کوئی دیوتا نہیں بلکہ دھات کا ایک ٹکڑا ہے؟ بروت کا خیال تھا کہ سقراط انیکساگورس کی مخالفت کرے گا، لیکن سقراط نے اس کی مخالفت نہیں کی بلکہ کہا، اسے غلط قرار دینے کے لیے میرے پاس کوئی دلیل نہیں، اور اسی طرح اسے صحیح قرار دینے کے لیے بھی میرے پاس کوئی دلیل نہیں، اسی لیے میں ابھی تک کسی نتیجے پر نہیں پہنچا۔ بروت اور اس کے دیگر مذہبی ساتھی اس جواب پر بگڑ گئے۔ انہوں نے کہا، اس میں نتیجے پر پہنچنے والی کیا بات ہے؟ کیا ہمارے سارے بزرگ جھوٹے تھے؟ کیا ہمارے دیوتا جھوٹے ہیں؟ مجھے تو تم بھی دیوتاؤں کے خلاف لگتے ہو۔ یہ وہ گفتگو تھی جس کے بعد ایتھنز میں سقراط کے مخالفین پیدا ہونے لگے، اور اسی دوران انیکساگورس کو ایتھنز کی عدالت بلا لیا گیا، جہاں اس پر الحاد یعنی کفر کا مقدمہ چلا، جس کی پاداش میں اسے موت یا شہر چھوڑنے میں سے ایک سزا دی جانی تھی۔ جوری میں کچھ لوگ اس کے چاہنے والے بھی تھے جنہوں نے اسے موت سے تو بچا لیا لیکن شہر چھوڑنے کا حکم دیا، اور یوں ایک ماہر فلکیات بمشکل ایتھنز سے اپنی جان بچا کر اپنے ملک چلا گیا۔ انیکساگورس تو آیا اور چلا گیا، لیکن سقراط کو ہمیشہ کے لیے بدل گیا۔ اب سقراط سوچنے لگا کہ سچ تک پہنچنے کے لیے صرف حیرت اور سوالات ہی کافی نہیں، بلکہ اس کے لیے تجربہ اور دانشور لوگوں سے ملاقات بھی بہت ضروری ہوتی ہے۔ چنانچہ اس نے یہ کام شروع کر دیا۔ سقراط کے ذہن میں یہ بات بھی رہ گئی کہ ایتھنز والوں نے ایک عقل مند انسان کی قدر نہیں کی۔ اسے انیکساگورس کا ایک جملہ یاد آتا کہ وہ شہرت یا عیش و آرام کے لیے نہیں بلکہ کائنات پر غور و فکر کرنے کے لیے پیدا ہوا ہے۔ سقراط اب اپنے شہر ایتھنز کے ساتھ ساتھ پورے یونان میں مشہور ہونے لگا تھا، اس کا شمار فلسفیوں میں ہونے لگا تھا، لیکن سقراط نے خود پر ایک سینسر لگا لیا تھا۔ وہ ملنے والوں سے اپنے خیالات کا کھل کر اظہار نہیں کرتا تھا، لیکن پھر بھی وہ باتوں باتوں میں اپنی بات کہہ جاتا تھا۔ اس کے شاگرد جیسے کہ افلاطون اور کریٹو وغیرہ اسے دنیا کا ذہین ترین انسان سمجھنے لگے تھے۔ ایتھنز کے چند طاقتور لوگوں کو اس کے سیاسی خیالات سے بھی چڑ تھی، کیونکہ سقراط ایتھنز کی جمہوریت پر بھی سوالات اٹھاتا تھا۔ وہ پوچھتا تھا کہ اگر سمندر کا سفر کرنا ہو تو کیا جہاز کے کپتان کا فیصلہ عام ووٹنگ سے ہو سکتا ہے؟ سقراط کا جواب تھا کہ نہیں۔ وہ کہتا تھا کہ اس کے لیے صرف سمندری ماہرین ہی فیصلہ کر سکتے ہیں کہ جہاز کا کپتان کون ہوگا، اور اسی طرح جمہوریت بھی ایک فن ہے، اسے سیکھے بغیر ہر شخص کو ووٹنگ کا حق نہیں دیا جا سکتا۔ 399 قبل از مسیح ایک دن کریٹو سقراط کے پاس آیا اور اسے بتایا کہ وہ تیار رہے، کیونکہ شہر کے طاقتور لوگوں نے اس پر مقدمہ چلانے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ یہ سننا تھا کہ سقراط کو انیکساگورس کا پورا واقعہ یاد آ گیا۔ اس نے خود کو آنے والے وقت کے لیے تیار کرنا بھی شروع کر دیا۔ مقدمے کے دن سقراط اپنے دوستوں کے ہمراہ عدالت پہنچا۔ 500 افراد کی عوامی جیوری اس کے سامنے موجود تھی۔ سقراط کی زندگی اور موت کا فیصلہ صرف ایک دن میں ہونا تھا۔ اس کے بعد نہ کوئی اپیل تھی اور نہ کوئی دوسرا موقع، اسی دن ٹرائل اور اسی دن فیصلہ۔ 3 گھنٹے میں سقراط کے خلاف مقدمہ پیش کیا جانا تھا اور 3 ہی گھنٹے میں سقراط کو اپنی صفائی بھی پیش کرنا تھی۔ مقدمہ چلانے والوں نے سقراط پر الزام لگایا تھا کہ ایتھنز کے دفاع کے لیے دیوتاؤں کی خوشنودی اور نوجوانوں کی طاقت چاہیے، لیکن سقراط ان دونوں کو تباہ کر رہا ہے۔ 180 منٹ تک اپنے خلاف دلائل سننے کے بعد سقراط کی باری آئی۔ اب سقراط کے پاس خود کو بے گناہ ثابت کرنے کے لیے قیمتی ترین 180 منٹ تھے، لیکن سقراط نے عجیب کام کیا۔ اس نے جیوری کو صفائی دینے کے بجائے وہی کام کیا جس کا اس پر الزام لگایا جا رہا تھا۔ اس نے جیوری کو نہیں بلکہ عام لوگوں کو مخاطب کیا اور وہی کہا جو وہ کہتا رہا تھا۔ اس نے کہا، کیا جوری میں کوئی ایک شخص کہہ سکتا ہے کہ انہوں نے جو الزام لگائے ہیں وہ سچے ہیں؟ یہ سب جھوٹ بول رہے ہیں۔ اگر یہ سمجھتے ہیں کہ میں زندہ رہنے کے لیے اپنے سچ کو چھوڑ دوں گا تو یہ سب بڑی غلطی پر ہیں۔
میں موت سے زیادہ اس بات کی فکر کروں گا کہ جو بات میں کہہ رہا ہوں وہ سچ ہے یا نہیں۔ وہ کافی دیر تک ایتھنز کے سماج اور معاشرتی نظام پر سخت تنقید کرتا رہا، لیکن اس نے اپنا دفاع نہیں کیا۔ سقراط کے دلائل کے بعد جب ووٹنگ ہوئی تو 500 میں سے 280 لوگوں نے اسے مجرم اور 220 لوگوں نے اسے معصوم قرار دیا۔ قاعدے کے مطابق اب وہ مجرم تھا اور اسے سزائے موت دی جانی تھی۔ ایتھنز کے قانون کے مطابق اسے اپنی موت کا انتخاب بھی خود کرنا تھا۔ جب اس سے پوچھا گیا کہ تم کس طرح مرنا پسند کرو گے تو سقراط نے کہا کہ میں حکومت کے خرچ پر ڈنر کروں گا، یعنی اس نے ہیملاگ پینے کا انتخاب کیا تھا۔ ایتھنز کا سب سے زیادہ تیز اثر زہر۔ اس کے دوستوں نے اسے قانونی سہارا لینے کا مشورہ دیا۔ قانون کے مطابق سقراط اپنی سزائے موت کو جلاوطنی میں بدلنے کی درخواست کر سکتا تھا، لیکن سقراط نے اپنے سب چاہنے والوں کو مایوس کر دیا۔ سقراط نے کہا کہ اگر میں اپنے شہر میں سچ سے بھاگ گیا تو کسی دوسرے شہر میں کیسے سچ بول پاؤں گا، اور خاموش میں رہ نہیں سکتا۔ مجھے میرے سچ کے لیے قربان ہو جانے دو۔ آخری صبح سقراط سے اپنے دوست اور شاگرد ملنے آئے، لیکن اب کی بار سقراط کے ہاتھوں میں زنجیریں پڑ چکی تھیں۔ سقراط کو زنجیروں میں دیکھ کر انہیں بہت تکلیف ہوئی۔ سقراط نے جیلر کو کہا کہ پیالہ لے کر آؤ۔ جیلر زہر بھرا پیالہ لے کر آ گیا۔ سقراط نے دوستوں اور رشتہ داروں کو کہا کہ میں نے سنا ہے کہ آدمی کو خاموشی سے مرنا چاہیے۔ جب میں زہر پی لوں تو اپنے آپ پر قابو رکھنا اور صبر سے کام لینا۔ سقراط نے جرت سے ہیملاگ ہاتھ میں لیا۔ افلاطون کہتا ہے کہ سقراط کے ہاتھوں میں ذرا سی لغزش بھی نہیں تھی۔ اس نے زہر کا پیالہ ہونٹوں سے لگایا اور حلق سے اتار دیا۔ کچھ دیر تک وہ ٹہلتا رہا۔ جب زہر اثر کرنے لگا تو وہ کمبل اوڑھ کر لیٹ گیا۔ چند لمحوں میں وہ پاؤں سے اوپر کی طرف بے حس ہوتا چلا گیا۔ جب زہر کی تاثیر سینے تک آ گئی تو اس نے چادر تان لی۔ سقراط کے آخری الفاظ تھے کہ کریٹو، وہ ہم پر ایک مرغ کا ادھار ہے، وہ چکا دینا۔ کریٹو نے کہا کہ چکا دوں گا، کچھ اور حکم کریں، لیکن اس کا جواب نہیں آیا کیونکہ سقراط اب ایک لمبی نیند سو چکا تھا۔